کہ آپ کے گھر کا جو مرکزی کمرہ ہے, آپ کے کمرے کو سٹنگ روم ہوگا, کئیوں کا ایک کمرے کا بھی گھر ہو سکتا ہے, 2 کمرے کے بھی ہو سکتے ہیں, بڑا گھر بھی ہو سکتا ہے. آپ کے گھر کا جو مین سٹنگ روم ہے اس میں سب سے نمایاں جگہ پر کیا لگا ہوا ہے؟ آپ میں سے کتنے گھروں کے سٹنگ روم میں ٹی وی پڑا ہوا ہے؟ ڈریے نہیں, بتا دیجئے سچ سچ. تو جو آپ کا, اور عموماً جو ایوریج گھر ہے نا ہمارے, اس میں سر بنیادی گھر کا کام کیا؟ ہر چیز کا ایک کام ہے, اسکول کا ایک کام ہے نا, تو ہر چیز کا ایک کام ہوتا ہے نا. ہمارے گھروں کا بنیادی کام ہے ٹی وی دیکھنا, اور ضمنی کام ہے کھانا کھانا, سونا, مہمانوں کو دیکھنا, اپنا آرام کرنا, صفائی, یہ ضمنی کام ہے. بنیادی کام ہے ہمارا ٹی وی کا. گھر میں آتے فوراً ٹی وی, بسم اللہ ٹی وی آن کر لیتے ہیں, اور اس کے بعد چاہے کچھ بھی نہ ہو, اس میں کچھ بھی خرافات چل رہی ہو, ٹی وی چلنا نہ ہو تو دل کو نہ کچھ ہونا شروع ہو جاتا ہے کہ یا اللہ کوئی محرومی نہ ہو جائے. ایک خبر 6 بجے پتہ چلی کہ فلاں صاحب سے ملنے کے لیے چلے گئے, وہ خبر بولی جا رہی ہے, 7 بجے بھی وہی خبر ہوگی, 8 بجے بھی وہ ہوگی, 9 بجے بھی ہوگی, 10 بجے بھی ہوگی, جو ایک لایانی بات ہے. اور لایانی بات کی ڈیفینیشن یہ ہوتی ہے جس کا نہ دین کا فائدہ نہ دنیا کا فائدہ, اس کو لایانی کہتے ہیں. تو میری بہت ہی پیاری بیٹیوں اور بہنوں اور بھائیوں, میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کڑوا گھونٹ بھریں اور سکرین کو اس مرکزی جگہ سے ہٹا لیں. اب آج پاکستان کا میچ ہے, آپ کے ہم نے تو کرکٹ دیکھنی ہے یا کچھ بھی دیکھنا ہے, تو میں آپ کو یہ تو نہیں کہہ رہا کہ ٹی وی کو توڑ دیں. آپ ایک ٹی وی دیکھنے کا کمرہ بنا لیں. آپ کے گھر میں ٹوائلٹ ہے, سب کے گھر میں, تو آپ کے ڈرائنگ روم میں تو کموڈ نہیں لگا ہوا نا, یا کچن میں تو کموڈ نہیں ہے, یا سٹنگ روم میں یا آپ کے بچوں کے کمروں میں کموڈ تو نہیں چھوٹے چھوٹے کونے پہ لگے ہوئے. حالانکہ ایک فزیولوجیکل ضرورت ہے. ہاں, جس کو اس کی ضرورت ہو وہ جاتا ہے اور اپنی ضرورت پوری کر کے آ جاتا ہے. تو آپ ٹی وی دیکھنے کو بھی ایک ضرورت سمجھیں, ایک کمرے میں ٹی وی رکھ دیں, جس کو ضرورت ہو وہ جائے, ٹی وی دیکھ کر واپس آ جائے. اگر فرض کریں آپ نے میچ دیکھنا ہے ساری زندگی, کوئی اس کی وجہ نہیں, سارا دن صبح سے شام تک, اور آپ کے بچوں نے چھٹی کی ہے اس کے لیے اور باقی سب کچھ ٹھیک ہے, تو دیکھتے رہیں. لیکن گھر کا مرکزی کام یہ نہیں ہونا چاہیے. اور دوسرا, ہم سب اس موبائل کو 2 کاموں کے لیے استعمال کریں. آپ کے گھر میں چھری ہے, کسی کے گھر میں, سب کے, کس کام کے لیے وہ؟ سلاد کاٹنے کے لیے, پھل کاٹنے کے لیے, کبھی کبھی پیچکس کے طور پہ بھی وہ استعمال ہو جاتی ہے, گوشت کاٹنے کے لیے. بالکل صحیح ہے. تو چھری گھر میں ہونی چاہیے نا. لیکن کبھی چونکہ چھری ہونی چاہیے, چھری بہت ضروری ہے, چھری بہت اچھی ہے, چھری ہماری بہت مدد کرتی ہے, لہٰذا میں اپنے بیڈ روم میں بھی چھری اپنے ہاتھ میں رکھوں گا, تو یہ احمقانہ بات ہے. ٹوائلٹ میں بھی چونکہ دایاں ہاتھ لوٹے کے لیے چاہیے تو بائیں ہاتھ میں چھری پکڑ کے رکھوں گا. تو کتنی احمقانہ بات ہے جس پر ہم سب ہنس رہے ہیں. تو یہ ہاتھ میں ہر وقت کیوں ہے؟ جب چھری, لیکن جس وقت سیب کاٹنا ہے تو آپ کے ہاتھ میں چھری ہونی چاہیے. تو جب آپ نے کمیونیکیٹ کرنا ہے, آپ کے ہسبینڈ کسی کے گئے ہوئے ہیں دفتر میں, آپ نے پتہ کرنا ہے کہ آپ کتنے بجے تشریف لائیں گے, تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. کمیونیکیشن کرنی ہے تو آپ کے ہاتھ میں ہونا چاہیے. یہ بہت ضروری انسٹرومنٹ ہے. پہلے آپ خط لکھتے تھے, خط جاتا تھا 10 دن بعد. اب ویڈیو کال کیجئے نا اپنے بھائی کو, اپنی بہن کو امریکہ میں, تو اپنے ہاتھ میں رکھیے, کوئی منع نہیں کر رہا. دوسرا, انفارمیشن. میں ڈاکٹر ہوں نا, ایک پیشنٹ آتی ہے فیمیل, تو میں ایک دوائی لکھتا ہوں, میں کہتا ہوں یار یہ تو پریگننٹ ہے, اور پریگننسی میں کہیں دوائی خطرناک تو نہیں ہے, مجھے نہیں پتا وہ دوائی ہے کہ, تو فٹافٹ میں لکھتا ہوں فلاں ڈرگ ان پریگننسی, ایک دم جواب آ جاتا ہے. یعنی انفارمیشن. اس کے علاوہ اس کا تیسرا مصرف جو ہمارے لیے مصرف نمبر 1 ہے وہ ہے انٹرٹینمنٹ. تو پلیز میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں, جس وقت آپ کے بچے کی ریکوائرمنٹ ان دونوں میں سے کوئی ایک ہے تو اس کے پاس موبائل ہونا چاہیے. جب آپ کے بچے کو سیب کاٹنا آئے تو اس کو چھری دے دیجئے. لیکن اگر اس کو سیب کاٹنا آتا نہیں ہے اور سیب کاٹنا اس کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے تو اس کو چھری مت دیجئے, وہ ہاتھ زخمی کر لے گا. تو موبائل کے بارے میں تو یہ حتمی فیصلہ کر کے آج سارا دن میں کوئی بات نہ مانیے گا میری, مہربانی کر کے یہ مانیے گا کہ آج ہم نے ٹی وی ہٹا دینا ہے, لگا دینا ہے. اچھا پھر وہاں خالی جگہ پہ کریں گے کیا؟ ہاں, کس نے کہا؟ شاباش, وہاں بس شاباش, وہاں ایک بک شیلف بنا دیجیے, ہمارے ڈبل نہیں, کتابیں رکھ دیجیے, کتابیں رکھ دیجیے بس. اور اب آپ دیکھیے گا گھر میں انقلاب آئے گا انشاءاللہ. انقلاب. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد چاہے جتنا بھی یہ دور ہے پوری دنیا کو 2 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں آپ.
ایک وہ جنہوں نے کتابیں پڑھی ہوں گی، ایک وہ جنہوں نے کتابیں نہیں پڑھی ہوں گی، اور دونوں کے فیوچر میں زمین آسمان کا فرق ہوگا. یہ ہماری غلط فہمی ہے کہ یہ، کیونکہ یہ انفارمیشن ہے، یہ نالج نہیں ہے. پلیز یاد رکھیے گا، نالج کے لیے بک چاہیے، ٹارگیٹڈ بیس ہماری اپروچ چاہیے اس کے لیے. یہ ان ٹارگیٹڈ بیس اپروچ ہے. آپ اس کو کھولیں یہ دیکھنے کے لیے کہ کریکٹر ایجوکیشن فاؤنڈیشن کیا ہے یا کرن فاؤنڈیشن کیا ہے. مجھے امید ہے کہ آپ 2 گھنٹے اس کو دیکھ کے یہ دیکھتی رہیں گی کہ فلاں اداکار کی طلاق کب ہوئی تھی، فلاں کی شادی کب ہوئی تھی، فلاں نے کون سا سوٹ پہنا تھا، فلاں کیا، اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا کہ یہ 1 گھنٹے سے میں کیا کر رہا ہوں. 1 گھنٹے سے میں کیا کر رہا ہوں، کچھ پتہ بھی نہیں چلے گا ہمیں. اچھا، اب میں اس سلسلے میں آخری بات کر کے آگے موو کروں گا. اس سلسلے میں آخری بات یہ ہے، ایک تو ڈیٹا غلط آ رہا ہے نا، جس سے ہمارے مزاج کی تشکیل ہو رہی ہے. اچھا، جن لوگوں نے یہاں ڈیٹا ڈالا ہے وہ کیوں ڈالا ہے؟ ایک عورت کو عجیب سے لباس کے اندر عجیب سے پوسچر میں کھڑا کر کے تصویر کیوں لگائی ہے، بتائیے مجھے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اس کے ذریعے سے انہوں نے کوئی نہ کوئی پروفٹ کمانا ہے، چاہے وہ کریم کا اشتہار ہے، چاہے وہ کسی کا اشتہار ہے، اس سے ایک پروفٹ کمانا ہے. اور پلیز یہ بات غور سے سنیے گا کہ یہ جو موبائل ہے نا، اس میں جو ڈیٹا آ رہا ہے اس ڈیٹے کا کوئی مذہب نہیں ہے، اس کا کوئی نظریہ نہیں ہے، اس کی کوئی فلسفی نہیں ہے. اس کی صرف ایک سکل ہے کہ وہ ہیومن ویکنس کو پکڑ لیتا ہے، انسانی سائیکالوجی کی کمزوری کو وہ پکڑ لیتا ہے. لہٰذا آپ نے موبائل آن کیا تو ایک جہاز کی لینڈنگ کی تصویر آئی، تو آپ نے اس کو غور سے دیکھا. باقی میں آپ 2 سیکنڈ لگاتے ہیں، اس میں آپ نے پورا 1 منٹ دیکھا. پھر ایک اور جہاز کی لینڈنگ دیکھی. اگلے دن آپ دیکھیں گے کہ جہاز کی لینڈنگ آنی شروع ہو جائیں گی اس کے اندر، کیونکہ اس نے آپ کی کمزوری کو پکڑ لیا. اور آپ جہاز کی لینڈنگ دیکھ رہے ہیں، مگر نیچے جو ایک اشتہار بنا ہوا ہے جو سب کانشیسلی آپ کے دماغ میں جا رہا ہے، وہ آپ نے نہیں دیکھا. اور وہ آہستہ آہستہ آپ کا مزاج اس اشتہار کی وجہ سے چینج ہو رہا ہے. میں نے یہ کاغذ پینسل لے کر اس ورلڈ کپ کے دوران ایک میچ میں اشتہاروں کو نوٹ کیا، کیونکہ میں چونکہ یہ کام کرتا ہوں، میں نے کہا اس کو اسٹڈی کروں. تو 1 اوور ختم ہوتا ہے تو اشتہار آتے ہیں نا، اس اشتہار میں 99% اشتہار یا اس خوراک کے ہیں جو انہیلدی ہے، یا ان چیزوں کی ہے جو کہ زیبائش کی برانڈڈ مصنوعات ہیں. بہت کم ایسی ہیں جو یوٹیلٹی کے اشتہار ہیں، مثلا سریے کا اشتہار، سروس ٹائر کا اشتہار. بہت کم ہیں جو یوٹیلٹی کے اشتہار ہیں. 99% اشتہار جو ہیں وہ اس چیز کے ہیں جو ہم کہتے ہیں یا اللہ ہمارے بچوں میں یہ نہ پیدا ہو، اور وہ ہمارے اندر پیدا ہو رہی ہیں. تو یہ جو اس کا نقص ہے یہ تو اپنی جگہ پر ہے. جو میں اگلی بات کرنے والا ہوں وہ اس سے بھی خطرناک ہے. یہ سب کچھ ہونے کے بعد جو ایک اور چیز ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ اگر کسی نے زندگی میں پہلی دفعہ چرس کا سگریٹ، پریشان تھا تو ایک دوست نے کہا یار تو میری طرح کبھی سگریٹ پی کے دیکھ تیری پریشانی کیا ہوتی ہے. تو اس نے پہلی دفعہ ایک امید کے ساتھ جو چرس کا کش لگایا، تو اس کے اندر جو سود کرنے، اس کو نرم کرنے کا اور ذرا کام کرنے کا، اور جیسے آج کل بچے کہتے ہیں کول کرنے کا جو ہارمون پروڈیوس ہوتا ہے، ڈوپامین، وہ وہی ہارمون ہے جو 15 منٹ ویڈیو گیم میں آپ نے 6 فوجی مارے، 2 ٹینک گرائے، اس سے پیدا ہوتا ہے. اور وہ آپ کا بچہ ایک ایسی ایڈکشن میں مبتلا ہو جائے گا جو کہ چرس سے زیادہ خطرناک ہے، کیونکہ چرس کو پینے والا اس کو برا سمجھ رہا ہے جبکہ وہ اس کو برا بھی نہیں سمجھ رہا، اور وہ ایڈکشن ہوگی. ساحل ادیم صاحب ہمارے دوست ہیں، وہ سائنس بھی جانتے ہیں، تو میں نے یہ ان سے بات سیکھی، میں آپ کو بتاتا ہوں. آج سے 20 سال پہلے پتہ نہیں 1 نینو گرام، یہ ڈیجٹ غلط بھی ہو سکتے ہیں، اتنا ڈوپامین چاہیے تھا کسی شخص کے اندر خوشی کو پیدا کرنے کے لیے. اب 400 نینو گرام چاہیے کسی کے اندر خوشی کو پیدا کرنے کے لیے. اس لیے لوگوں کا ایک چھوٹی سی بات پہ لوگ خوش ہو جاتے تھے، چھوٹی سی کہانی سنی اس پہ خوش ہو گئے. دادی اماں نے کہا، ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں آتے میں بات سناواں، مجھے اچھی طرح یاد ہے. دادی اماں گود میں بٹھاتی تھی، نانی اماں
تو گود میں بٹھاتی تھی نانی میں ہماری, تو ساتھ کہتی تھی تینوں میں ایک بات سناؤں. پتہ نہیں پنجابی آپ سمجھتے ہیں. ایک سی بادشاہ, وہ بڑا غریب سی. اب میں سوچتا ہوں بادشاہ تھا تو غریب تھا, یہ کیسی بات تھی. لیکن وہ اسی کہانی سے 100 دفعہ سن کر ایسے میسج بتاتی تھیں جو ان کو خود بھی نہیں پتا تھا, اور ہمارے اندر وہ تربیت آنی شروع ہو جاتی تھی. تو اس سے خوشی ہو رہی ہے. اب خوشی ہو نہیں رہی. آپ کو یاد ہے نا کہ یہ پرانے زمانے میں بلیک اینڈ وائٹ ڈرامے ہوا کرتے تھے. وہ ڈرامہ یوں شروع ہوتا تھا, آہستہ آہستہ میوزک, پھر ایک شخص نظر آتا تھا جو کرسی پہ بیٹھ کے کھڑکی کی طرف دیکھی جا رہا ہے, اور وہ دیکھی جا رہا ہے 5 منٹ کے بعد وہ اٹھ کے کھڑا ہوا, پھر 2 منٹ, پھر وہ کھڑکی کے پاس چلا گیا, پھر 3 منٹ, پھر اس نے دیکھا ابھی ڈرامہ شروع ہوا ہے. اور اب آپ کو سین دیکھیے, آپ کی آنکھیں حیران ہو جاتی ہیں. 15 سیکنڈ, 10 سیکنڈ, 8 سیکنڈ, 2 سیکنڈ, 3 سیکنڈ, یعنی کبھی آپ یہ جو شوٹ ہوتے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ ہو کیا رہا ہے. یہ اس لیے کہ وہ جو ڈوپامین چاہیے نا, اس کو تنوع چاہیے, اس کو چینج چاہیے ہر وقت. تو جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, تھوڑی دیر بعد آپ کے بچے کے لیے آدھا گھنٹہ 2000 فوجیوں کو مارنا کافی نہیں ہوگا. وہ اتنی دیر میں 4000 کو مارنا چاہے گا کیونکہ سکور بڑھے گا, پھر وہ 8000 کو مارنا چاہے گا. ایک وقت آئے گا کہ یہ ڈوپامین پروڈیوس ہی نہیں کرے گا, تو آپ کے بچے میں یا تو کوئی اور چیز پیدا ہوگی جو کہ ویسٹ کے تجربے میں یہ بتایا ہے ایب نارمل فزیکل بیہیویئرس. وہ اچھا بلی حسین لڑکی ہوگی, وہ پورے جسم پر نیلے رنگ کے ٹیٹو بنا لے گی. میں باہر ایک جگہ کام کرتا تھا آسٹریلیا میں, ایک لڑکی تھی, بڑی وہ لائبریرین تھی, بہت ہی یعنی سلجھی ہوئی لگے, اور ماشاءاللہ خوبصورت بھی بڑی. تو ایک سے بات کر زبان نکلی, اس زبان میں 2 سوراخ تھے اور اس میں 2 وہ ڈلی ہوئی تھی. جسم کے اوپر کالے کالے ٹیٹو بنا لیں گے, ادھر اژدہا بنا لیں گے, ادھر ناک بنا لیں گے. کیوں؟ کس کا دل چاہتا ہے بدصورت ہونے کو؟ اس لیے کہ وہ ڈوپامین پورا نہیں ہو رہا, کچھ نیا چاہیے مجھے. یہ بھی نہیں ہوگا, پھر کیا کرے گا؟ ایب نارمل سیکسول بیہیویئرس. وہ عجیب عجیب تجربات کرے گا اپنی سیکسول بیہیویئر کے ساتھ. چھوٹی عمر کا بچہ جن کو بھی سوچنا بھی بہت تکلیف دہ ہے, چہ جائے کہ اس کو بیان کرنا, اور اس کے بعد بھی نہیں کرے گا, وائلنس اختیار کر سکتا ہے, ڈرگز کا عادی بن سکتا ہے. اور اگر پھر بھی نہیں ہوا تو پھر ایک اور چیز اس میں کریٹ ہوگی, اور یہ اور بھی خطرناک بات ہے. ایک بیماری ہے جو بڑوں کی بیماری ہے, بچوں کی نہیں ہے, وہ ہے بور ہونا. بڑے بور ہوتے ہیں, اور بور وہ ہوتا ہے جس کے لیے کرنے کو کچھ نہ ہو, وہ بور ہوتا ہے. بچے کے پاس تو یہ آپ کی اینک دیکھی, تھوڑی دیر بعد اوہ یہ آپ کا جوتا, یہ موتی دیکھے, تیسرا اس بچی کا وہ پرفیکٹ یہ کارڈ. تو بچے کے لیے تو ایک کام, دوسرا کام, تیسرا کام, سارے کام ایک طلسماتی کام ہے, سارے کام ایک بہت حیرت انگیز تجربہ ہے. یہ گول ہے, یہ چکور ہے. وہ اب جو بڑا بور ہوتا ہے تو بچہ بور ہونا شروع ہو جائے گا. ایک سٹڈی ابھی آئی ہے, چائلڈ ہوڈ بورڈم 6 سے 7 سال کے بچوں میں ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی. اور پلیز بورڈم کو آپ پہلا قدم سمجھیں اس منزل پہ جانے کا. میں پورے سٹیپس گنواتا ہوں. بورڈم, بورڈم کے بعد انزائٹی, انزائٹی کے بعد ڈپریشن, ڈپریشن کے بعد کوئٹنگ ٹینڈنسیز. آپ نے بڑے لوگ دیکھے ہوں گے, میڈم آپ مجھے اس ڈپارٹمنٹ سے اس ڈپارٹمنٹ میں شفٹ کر دیں, یہاں میرا دل نہیں لگتا, میں یہ جاب چھوڑ رہا ہوں, اچھی بلی گاڑی ہے میں گاڑی بدل رہا ہوں, مجھے تم طلاق دو, میں اس رشتے کو ختم کرتا ہوں. تو کوئٹنگ سینسیشن کے بعد جو اگلا سٹیپ ہوتا ہے, میں اس زندگی کو ہی کوئٹ کرتا ہوں, جس کو ہم کہتے ہیں سوئسائڈل ٹینڈنسیز. کیا آپ اس بات کو بلیو کریں گے کہ دنیا میں ایسے کیسز موجود ہیں 12-12 سال کے بچوں نے سوئسائڈ کیا ہے؟ بچہ سوچ سکتا ہے اپنے آپ کو مارنا, اس لیے کہ وہ سارے قدم جو ہے وہ پورے کر چکا ہے. اس لیے یہ میرے جڑے ہوئے ہاتھوں کو دیکھیے گا, آپ سب قوم کی بہنیں اور مائیں ہیں. وہ جو 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں, جن سے میں آپ سے بات کرتا ہوں, 3 کروڑ 75 لاکھ مائیں ہیں, ان میں سے ایک آپ ہیں, اور جو ہمارے گھر میں خواتین ہیں وہ بھی ان میں سے ہیں. مہربانی کر کے اس بات کو اتنی ہی خوفناکی سے پرسیو کیجیے گا جتنی خوفناک طریقے سے میں نے آپ کو بتایا ہے, کیونکہ اس بات کا بہت امکان ہے کہ میں نے آپ کو کم بتایا ہو. زیادہ امکان یہ ہے کہ اس سے زیادہ کچھ ہوگا.